محبت کی پیاس، فائزہ انور، پارٹ نمبر 1۔ محبتوں پر یقین رکھنے والی ایک لڑکی کی محبت کی لازوال داستاں، جس کی وفا شعاری کے صلے میں قدرت نے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو امر کر دیا۔ میں گھر میں سب بہن بھائیوں سے بڑا تھا، اس لیے میرے جوانی میں قدم رکھتے ہی میری شادی کے لیے میری ماں نے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں چونکہ بڑا تھا تو ظاہر ہے لاڈلا بھی تو تھا، لیکن کچھ مجبور بھی تھا۔ میں جب بھی ننیال جاتا تو وہاں بہت دل لگتا میرا، کیونکہ ننیال میں ماموں کے بچوں کے ساتھ ان کے ہمسایوں کے بچے بھی کھیلتے تھے، یوں گھر کے آنگن میں خوب رونق میلہ لگتا۔ کئی دن تک واپسی نہ ہوتی میری، اور امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پڑھائی سے تو ہم بالکل دور تھے، اور سپارہ میں ننیال میں بھی ماموں کے بچوں کے ساتھ پڑھنے جاتا تھا۔ عجب بات یہ تھی کہ ہمسایوں کے بچوں میں ایک میری ہم عمر زینی بھی کھیلنے کے لیے آتی تھی، اور میری اس کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ شاید ہماری روحیں عالم ارواح میں ایک ساتھ رہی تھیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کی موجودگی میں بہت پرجوش رہتے۔ گھر والوں کو خبر بھی نہ ہوئی اور ہم یوں ہی کھیلتے کھیلتے محبت کی ڈوری میں بندھنے لگے۔ میرا روز کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، چونکہ ماموں کا گھر قریب تھا اور ماموں کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، وہ بھی مجھ سے 7-8 برس چھوٹی، جبکہ زینی میری ہم عمر تھی اور اس کا بھائی بھی چھوٹا تھا۔ دونوں ہی اپنا فارغ وقت گھر میں بیٹھ کر ضائع کرنے کے بجائے ہمارے ہاں آ جاتے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے دل کی تھی، بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کرنا، اس کی یہ ادا میرے دل کو بہت بھلی لگتی تھی۔ باقی بچے بہت تیز مزاج کے تھے اور اس کا الگ ہی مزاج تھا، دھیما، ٹھنڈا اور پرسکون جھیل کی طرح ہموار سا۔ میں اس سے اس کی مرضی پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں میری شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ زینی بھی بڑی تھی۔ میرا خیال تھا اس عمر میں لڑکیوں کے ماں باپ کو بھی بہت فکر ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں مائیں اچھے رشتے کی تلاش میں ضرور جاری رکھے ہوئے ہوتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے کسی لاپرواہی میں کھو بیٹھوں، اس لیے ایک دن چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے میں نے اسے کھیل شروع ہونے سے پہلے بتا دیا کہ جب اس کی باری سب کو ڈھونڈنے کی آئے تو میں چھت پر چھپوں گا، وہاں آ کر مجھے ڈھونڈے۔ مجھے اس سے بہانے بات کرنے کا بہانہ مل جاتا۔ جب وہ چھت پر آئی تو میں نے اسے چھت پر بنے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لگے وہیں اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہوئے اسے وہیں رک جانے کا کہا، اور اسے کہا کہ میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وہیں رک گئی۔ ہاں، وہ پرسکون طبیعت کی مالک تھی، آرام سے اگلے بندے کی بات سننے والی، پھر میری بات سنے بغیر کیسے واپس جا سکتی تھی؟ میری والدہ میری شادی کے لیے رشتہ دیکھنے کے چکر میں ہے اور میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ وہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ میں دیوار سے ٹیک چھوڑ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور ہنک بنا اسے ہنسے دیکھتا گیا۔ مجھے خود پر پاگل پن کا گماں ہونے لگا کہ کہیں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی۔ میں اپنی کہی بات کو دل میں دہرانے لگا کہ شاید کوئی غلطی کر دی ہو، لیکن کہیں مجھے تو کوئی غلطی نظر نہیں آئی تھی۔ اتنی دیر میں وہ خوب ہنس کے خاموش ہو چکی تھی۔ پاگل، رشتوں کی بات بڑے کرتے ہیں، چھوٹے نہیں۔ میں آپ کو چھوٹا نظر آتا ہوں؟ میرے گھر میں میری شادی کی باتیں چل رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں چھوٹے بات نہیں کرتے۔ میں نے اپنی بات کی تردید کی۔ ارے وہی تو کہہ رہی ہوں، جو لوگ گھر میں باتیں کرتے ہیں شادی کی، انہیں ہی چاہیے کہ وہ باہر آ کر بھی باتیں کریں، وہی بات کہیں۔ وہ بڑی سمجھدار بن کر مجھے بتا رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی بات۔ میری حیرانگی دیکھ کر اس نے مجھے آسان لفظوں میں سمجھایا کہ میرا مطلب تھا آپ کے امی ابو آپ کے لیے میرے گھر رشتہ لے کر آئیں، اگر ان کے لاڈلے سپوت کو زینی پسند ہے تو۔ اوہ اچھا، میں اس کی بات سمجھ کر تھوڑا ریلیکس ہو گیا اور ساتھ شرمایا بھی کہ ہاں، بات شادی کی ہو اور چھوٹے بات کرتے اچھے تو نہیں لگتے۔ ہم چھت سے اترنے لگے تو وہ ٹھہر گئی اور بولی، فرحاد، کیا تمہارے گھر والے بھی مجھے پسند کرتے ہیں؟ میں جو پرجوش ہو کر چل رہا تھا کہ آج ہی گھر میں سب کو بتاؤں گا، اس کے سوال پر تھوڑا گڑبڑا گیا کہ گھر میں تو ابھی بات ہی نہیں کی مجھے کیسے معلوم کہ گھر والوں کی کیا رائے ہے؟ یہ تو طے تھا کہ شادی باہر ہی ہوگی، کیونکہ فیملی میں کوئی لڑکی میری ہم عمر نہیں تھی، تو جب باہر ہی ہونی ہے تو پھر زینی سے ہی کیوں نہیں؟ وہ میں نے گھر میں بتایا ہی نہیں ابھی تک کہ مجھے آپ پسند ہیں۔ اوہ اچھا، چلیں کوئی بات نہیں، وہ لاپرواہی سے کہتی آگے چل دی اور میں اس کی پیدا کی گئی سوچ کے ذریعے اثر پیچھے چل دیا۔
جب شام کو گھر پہنچا تو کنکھیوں سے ماں کو دیکھتا رہا کہ کب ماں کا موڈ اچھا ہو اور میں دل کی پسند کا اظہار کر سکوں۔ مجھے یقین تھا کہ میری طرح زینی بھی ان پڑھ ہی ہے اور شکل و صورت میں خوبصورت، لیکن کیا پتہ امی کیا کہتی ہیں۔ بس اسی تذبذب میں امی کے پاس لیٹ گیا اور دن بھر کے کاموں کی فہرست سننے لگا جنہیں کرتے ہوئے ماں تھکن کا شکار تھی۔ میں نے اپنی تئیں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماں کو مشورہ دیا کہ ماں آپ میری شادی کیوں نہیں کر دیتی، پھر میری بیوی آپ کا ہاتھ بٹایا کرے گی۔ ہاں بیٹا، 2-4 گھر دیکھیں تو ہیں، لیکن ابھی مجھے کوئی پسند نہیں آئی لڑکی، کہیں گھر پسند نہیں آتا، کہیں گھر والے۔ اماں اپنی کوششوں کے بارے میں مجھے بتانا شروع ہو چکی تھیں۔ اماں ایک گھر میری نظر میں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گوش گزار کر سکتا ہوں، گھر بھی اچھا ہے، گھر والے بھی اور اپنے بھی ہیں۔ میں نے جیسے ماں کا مسئلہ حل کر دیا ہو۔ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ کون سا گھر ہے آپ کی نظر میں؟ ماں پرتجسس نظروں سے میرے وجود کا جائزہ لینے لگی، لیکن جیسے وہ گھر ابھی کے ابھی میرے اندر سے نکل کر باہر نکل آئے گا۔ امی وہیں زینی جو ہمارے ماموں کے ہمسائے ہیں، ان کے لخت جگر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری بات سنتے ہی ماں کے تیور بدل گئے، جو پہلے سونے کی تیاری میں تھیں پھر اٹھ کر بیٹھ گئیں اور بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کچھ غلط تو نہیں بول دیا میں نے؟ بیٹا تم دونوں نے مل کر جو گل کھلایا ہے کیا وہ درست ہے؟ ہیں؟ یہ سنتے ہی میرے تو حیرانگی سے باچھیں کھل گئیں کہ صرف ایک اشارہ کرنا، اپنی پسند احسن طریقے سے بتانا، اس میں غلط کیا ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا میری 2 باتیں یاد رکھنا، پہلی تو یہ کہ میں کوئی پڑھی لکھی لڑکی چاہتی ہوں تیرے لیے، اور دوسری بات یہ کہ میں ایسی لڑکی کو بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی جو اپنے رشتے خود طے کرتی پھرے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مائیں اچھی بھلی بات کو کیسے من پسند کے مطلب کے لیے استعمال کر لیتی ہیں اور چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر زندگی بھر اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اسے ایک حقیقی خوشی سے محروم کر دیتی ہیں۔ میں نے آج سے پہلے ماں کو اتنے سخت تیوروں میں اور اتنی بدگمانی میں نہیں دیکھا تھا۔ بات ابو تک گئی تو وہ سنتے ہی خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ بیٹا ہمارے تو ذہن میں ہی یہ رشتہ نہیں آیا، اچھا ہے ہمارے قریب سے ہی اتنا اچھا رشتہ مل جائے تو۔ لوگ اچھے ہیں لیکن ماں کا پارا نہ اترنا تھا نہ اترا۔ ابو میری اور ابو کی کوششوں سے ماں وقتی طور پر مان گئیں، رشتہ طے ہوا، شادی ہو گئی۔ زینی بڑی ٹھنڈے مزاج کی تھی، ماں کو ناپسند تھی، نہ ماں نے کوشش کی کہ اپنی نفرت کو محبت میں بدلنے کی۔ زینی ہر ممکن کوشش کرتی ماں کو خوش کرنے کی، لیکن ماں آئے دن نئے الزام کے ساتھ، نئی لڑائی کے ساتھ صبح کرتی۔ ہماری پرسکون زندگی میں ماں نے ہمیں بے سکون ہی کیے رکھا اور میں یہ سب دیکھتے دیکھتے سمجھاتے سلجھاتے تھک چکا تھا۔ مجھے زینی کا احساس تھا کہ میرے ساتھ نے اس کا بچپنا، لڑکپن کی شوخیاں سب چھین لی ہیں۔ میں اسے ایک ہی طریقے سے یہ سب واپس لوٹا سکتا تھا اور وہ طریقہ تھا علیحدگی کا۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ تو سکتے میں آ گئی۔ ایک طرف ماں تھی، ایک طرف زینی۔ ماں کو چھوڑتا تو زینی کو اپنا سکتا تھا، لیکن اگر زینی کو چھوڑتا تو ماں کو خوش کر پاتا۔ زینی نے میری بہت منتیں کی، بہت واسطے دیے، لیکن سب ندارت۔ جب وہ اپنی ہر ممکن کوشش کے بعد تھک چکی تھی تو اس نے آخری الفاظ بہت دردمندی سے کہے، مجھے جو نہ مجھے جینے دیتے نہ سکون سے رہنے دیتے۔ بد دعا تھی، التجا تھی، دعا تھی، نہ جانے وہ کون سی انوکھی صدا تھی۔ اس کے کہے لفظ میرے کلیجے میں پیوست ہو گئے، سینہ چیر گئے اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اس نے ایک وعدہ لیا مجھ سے کہ مجھے اپنے نام سے منسوب رکھنا ہے۔ بے شک تم اپنی ماں کی مان لو اور اس کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو، لیکن میں تمہارے حق میں ہی رہوں گی۔ مجھے زینی کو الوداع کہنے کے لیے سخت ہونا پڑا۔ میں نے اپنا اظہار، ہر پیار، ہر چاہت، ہر محبت کو جھٹلا دیا، اور انتہا کی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اس کا ہر مان توڑ کر مڑنے لگا تو اس نے مجھے ایک دعا دی جو میرے لیے بد دعا ثابت ہوئی۔ بے بسی سے کہا اس نے کہ کاش تجھے وقت کے صحرا میں لگے محبت کی پیاس اور تو تڑپ کے مانگے مجھے پانی کی طرح۔